بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اور جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، کیا دنیا میں تو ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہے کہ جو زمین پر فساد پھیلائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی کروڑوں لعنتیں ہوں ان لوگوں پر جو خدا کی زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، اور ان لوگوں پر بھی جو فساد میں معاونت کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر بھی جو عہد شکنی کرتے ہیں اور وعدہ خلافی کرتے ہیں اور اقرار کرنے کے بعد منحرف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اور جب وعدہ کرو تو پورا کرو، بے شک قیامت کے روز وعدے کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال آیت المنافق ثلاثہ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عادات جس شخص میں ہوں وہ پکا منافق ہے۔ نمبر 1، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور نمبر 3، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور نمبر 4، کہ جب کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے تو گالم گلوچ پر اتر آئے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وعدے کی پاسداری نہیں کرتا وہ دین کے اعتبار سے کمزور ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں وعدہ یعنی کہ زبان کی پاسداری نہیں۔ لہذا بات سے مکر جانے، زبان سے پھر جانے اور وعدہ خلافی کرنے یا معاہدے سے انحراف کرنے والے کی اس جہان میں اور اگلے جہان میں کوئی جگہ نہیں۔ اور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ان تمام آیات قرآنی اور ان احادیث مبارکہ پر کامل ایمان رکھتا ہوں، اور زبان سے پھر جانے اور بات سے مکر جانے اور معاہدے سے انحراف کرنے کو گناہ کبیرہ سمجھتا ہوں، اور میں کبھی بھی کسی بھی صورت میں وعدے کی خلاف ورزی اور معاہدے سے انحراف کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسا کرنے والا یقیناً اس دنیا میں بھی گناہ گار ہے اور آخرت میں بھی اس کا انجام برا ہے۔ لیکن مجھے بڑے افسوس اور بڑے دکھ اور صدمے کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں جو کہ وعدہ خلافی اور معاہدے سے انحراف کو ایک نہایت برا، کبیر اور قابل مذمت فعل اور قابل سزا جرم سمجھتا ہوں، مجھ پر ہی معاہدے سے انحراف کرنے اور فیصلے سے مکر جانے کا الزام لگایا گیا، اور میرے ہی بارے میں برادری کے تمام کنٹیکٹس پر اور برادری کے واٹس ایپ گروپس پر ایک برادری اعلامیہ شائع کیا گیا، اور میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے مجھے ایک منحرف ہو جانے والا اور زبان سے پھر جانے والا بتایا گیا۔ خدا کا خوف نہیں ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اتنی بڑی تہمت، اتنا بڑا بہتان عظیم اور اتنا بڑا الزام مجھ پر لگوایا، اور صریح جھوٹ اور فراڈ پر مبنی اور دھوکے کی سیاست پر مبنی تحریر تیار کی اور میری ذات اور کردار کو داغدار کرنے کی سازش کی، اور PDF کا ایک سازشی ڈاکومنٹ تیار کروا کر برادری معززین چھوٹے بڑوں کو بھجوایا، جس میں ثبوت کے طور پر میری تصاویر لگائیں اور لکھا کہ فریق دوم نے فیصلے کے بعد فیصلے سے بغاوت کر لی۔ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب بنے وہ لوگ جو اس پرچے کی تیاری کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ بے شک انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے میری ذات اور میری عزت نفس پر شدید حملہ کیا، اور مجھے، میری والدہ اور میری ہمشیرہ اور میرے بھائی کو سخت رنج
اور اذیت پہنچائی۔ اس جھوٹے ڈاکومنٹ کی اشاعت کے بعد میرا اپنے برادری معززین کے سامنے اپنا موقف پیش کرنا انتہائی ضروری تھا، اور میں آپ سب کے ساتھ نہایت ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ میں نے فیصلہ کے بعد فیصلے کا اگلا دن بھی نہ ہونے دیا، اور فیصلے والے دن ہی شام سے پہلے جناب محمد ریاض صاحب کی فون کال کے دوران اپنی عرضداشت انہیں پیش کر دی تھی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ فیصلے کے صبح کے وقت میں، میری والدہ، میری ہمشیرہ اور میرے بھائی، ہم سب نے مل کر جناب محمد ریاض صاحب کے گھر میں اڈالی میں جا کر ان کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی اور نہایت وضاحت اور تفصیل کے ساتھ ان کے سامنے حقیقت حال کھول کر بیان کر دی۔ ہماری یہ ملاقات 3 گھنٹے تک جاری رہی، اور اس دوران ہم نے پنچایت کے فیصلے پر اعتراض کرنے کی بجائے پنچایت کی حقیقت اور پنچایت کے غیر شفاف ہونے کے متعلق گفتگو کی، اور ہم نے باہر سین میں منعقد کی جانے والی پنچایت کے دوران اندر علیحدہ کمرے میں ہونے والی کارروائی کا ذکر کرتے ہوئے محمد ریاض صاحب کو بتایا کہ اس الگ اور علیحدہ کمرے میں وہ کارروائی جو ہم 4 افراد کے ساتھ کی گئی، اس کارروائی کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پنچایت جس کے منتظم آپ تھے، وہ پنچایت درست اور صحیح طریقے سے اور منصفانہ طریقے سے آگے نہ چل سکی تھی۔ اور ہم نے انہیں بتایا کہ اس پنچایت کی ابتدا تو بہت اچھی ہوئی تھی، اور باہر سین میں سب کے سامنے روبرو برادری معززین سماعت کا آغاز کیا گیا تھا، لیکن سماعت کی کارروائی جو کہ ایک بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی تھی، اس کارروائی کو عمدن روک دیا گیا، اور اس کے کچھ ہی دیر بعد، تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد، ہم چاروں افراد، میں، میری والدہ، میری ہمشیرہ اور میرے بھائی، ہم سب کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اندر علیحدہ کمرے میں بلوایا گیا، جہاں ہم پر دباؤ ڈالا گیا، ہم پر زبردستی کی گئی، ہمیں اپنے حق سے دستبردار ہونے کے لیے مبینہ طور پر مجبور کیا گیا، ہمیں خدا کے واسطے دیے گئے، ہمارے سامنے ہاتھ جوڑے گئے، ہماری منت سماجت کی گئی، ہمیں جائیدادوں کے تنازعات اور فسادات کے واقعات اور قتل و غارت کی خونی مثالیں دے کر اپنے حق سے دستبردار ہونے کے مشورے دیے گئے، اور کہا گیا کہ لوگ تو جائیداد کی خاطر قتل کروا دیتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا کہ ہم اپنی جائیداد فریق مخالف کو بخش دیں اور اللہ کی رضا کے لیے انہیں دے دیں۔ ہمیں کہا گیا کہ تم لوگ تو اس سے پہلے بھی جائیداد کے بغیر زندگی گزار رہے تھے، جب جائیداد نہیں تھی تو تب بھی تمہاری زندگی گزر ہی رہی تھی، اور اب بھی اگر آپ لوگوں کے پاس جائیداد نہیں ہوگی تو تب بھی آپ کی زندگی گزر جائے گی، اس لیے آپ لوگ فریق مخالف کے حق میں اپنی جائیداد کا حصہ چھوڑ دیں۔ ہمیں کہا گیا کہ دنیا فانی ہے، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، اور جس چیز کی حقیقت ہی کوئی نہیں، وہ چیز اگر کوئی لے جائے تو اس کے لیے گھبرانے اور پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے کہا گیا کہ اصل جائیداد تو اولاد ہوتی ہے، تمہارے 2 بیٹے ہیں، تمہاری جائیداد ہیں، اور اتنی بہترین جائیداد کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور جائیداد کی کوئی ضرورت ہی باقی نہیں رہ جاتی۔ اس علیحدہ کمرے کی کارروائی کے دوران کبھی تو ہمیں قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ کے ذریعے میٹھی زبان میں یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی کہ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، یہ دنیا مچھر کا پر ہے، انسان نے مر جانا ہے اور مال و جائیداد سب یہیں رہ جانا ہے۔ تو کبھی قتل و غارت کی کہانیاں سنا کر کوشش کی جاتی کہ ہم اپنے حق سے باز آ جائیں۔ سب سے پہلے مجموعی طور پر ہم چاروں افراد کو سمجھانے بجھانے، ایموشنلی بلیک میل کرنے اور دستبردار ہونے پر قائل کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد گھنٹوں تک مجھ اکیلے کو مختلف باتوں اور بہانوں کے ذریعے مجبور کیا جاتا رہا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا رہا کہ تم پر کوئی زبردستی نہیں، اور یہ ہماری التجا ہے کہ تم دستبرداری کا فیصلہ کرو۔ لیکن جب میں نے ان کی کسی بات کو کوئی توجہ نہ دی اور کسی خاطر میں نہ لایا تو انہوں نے میری ہمشیرہ کی طرف رخ کیا اور ان سے کہا کہ تمہارا ایک ہی بھائی ہے جو تمہارا میکا ہے، تم ہی اس کو کچھ سمجھاؤ۔ اور میری ہمشیرہ کو باتیں کر کر کے، مجبور کر کر کے اس قدر پریشان کر دیا گیا کہ جس کے بعد انہوں نے سر جھکا لیا اور مکمل چپ سادھ لی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا رخ میری والدہ کی جانب موڑ دیا اور ان کو مجبور کرنے کی کوشش کی جانے لگی، اور ان بوڑھی ضعیف العمر بزرگ خاتون سے کہا گیا کہ آپ ایک عمر رسیدہ خاتون ہیں،
آپ کی ٹانگیں قبر میں ہیں، آپ آخرت کی فکر کریں، آپ کے سر پر سے پہلے ہی شوہر کا سایہ اٹھ گیا ہے، آپ کا ایک ہی بیٹا ہے، آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، خدا کے لیے اپنے بیٹے کا کچھ خیال کریں، اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے بغیر آپ کیا کریں گے؟ سامعین، اس علیحدہ کمرے کی کارروائی کے دوران میں نے 2 سے 3 مرتبہ گرمی اور پیاس کی وجہ سے پانی پینے کے لیے باہر سین میں رکھے کولر کی طرف جانا چاہا تو دونوں مرتبہ مجھے باہر جانے سے روک دیا گیا اور مجھے کمرے کے اندر ہی بٹھا دیا گیا اور کہا گیا کہ ہم تمہیں یہیں پانی فراہم کر دیتے، اور مجھے پانی کا گلاس وہیں فراہم کیا گیا اور ہمیں پانی تک پینے کے لیے باہر نہ نکلنے دیا گیا۔ مسلسل 6 گھنٹوں تک بمطابق رات 10:30 11 بجے سے لے کر صبح اذان فجر تک ہم چاروں افراد کو اندر کمرے میں بٹھائے رکھا گیا، اور یہ لوگ مسلسل کافی دیر تک میری والدہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آخرکار جب میری والدہ سے اس کے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگی گئی تو وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس عالم میں انہوں نے آسمان کی جانب نظر اٹھائی اور اپنے رب پروردگار کے سامنے جھولی پھیلا لی اور کہا کہ اے رب تو ہی انصاف کا فیصلہ فرما۔ اور اس کے بعد میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ چھوڑ میرے بچے، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جان کا خطرہ ہے تو کر دے ویسے جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن وہ لمحہ جس وقت میری والدہ کی زبان سے یہ بات نکلی، ان لوگوں کے چہروں پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ گئی اور ان کو میری بوڑھی اور ضعیف العمر والدہ کی حالت زار پر ترس تک نہ آیا، بلکہ ان کے آنسوؤں پر خوش ہو کر یہ لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دینے لگے۔ اور جب صبح اذان فجر کے بعد ہمیں باہر نکالا تو اس سے قبل مجھ سے کہا گیا کہ کمرے سے باہر نکل کر تم نے صرف ایک ہی بات کرنی ہے، اور وہ یہ کہ ہم لوگ اپنے حق سے دستبردار ہوتے ہیں۔ ہم چاروں نے مل کر کہا کہ ہم نے باہر نکل کر کچھ باتیں ضرور کرنی ہیں، تو ہمیں کہا گیا کہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں گے تو پھر باتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ تھی اس پنچایت کی اصل روداد، جو مورخہ 11 جون 2022 کو ہڈالی میں منعقد کی گئی، اور اس برادری اکٹھ کو اس طرح خراب کیا گیا اور اسے اس قدر غیر شفاف بنایا گیا کہ باہر سین میں ہمارا انتظار کرنے والے 30 سے 35 افراد میں سے اکثر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر پنچایت کی کارروائی 4-5 افراد نے اندر علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر کرنی تھی تو ہم 35 افراد کو بلوا کر ساری رات انتظار کیوں کروایا گیا۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ جب ہم پنچایت کے بعد واپس اپنے گھر جور آباد پہنچے تو میری والدہ گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی اپنے حواس کھو بیٹھے، ان کے گھٹنے زمین کے ساتھ جا لگے اور میں نے بھاگ کر انہیں سہارا دیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے بچے، ہم نے اس مکان میں نہیں رہنا، تم ابھی ریاض کو فون کرو اور بتا دو کہ ہم یہ مکان جور آباد والا اور مکان بولا والا اور رقصدہ نور پور کی زمین سب کی سب حاجی محمد اقبال صاحب کو دیتے ہیں، ہمیں ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم یہاں نہیں رہیں گے، ہم اس شہر، اس علاقے اور اس برادری سے کہیں دور نکل جائیں گے، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، ہمیں ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے، ہم کہیں بھی جا کر سر چھپا لیں گے، تو میری بات مان اور اس جراباد مکان پر تعمیر شدہ کمروں کی قیمت لگوا، کیونکہ ان پر ہمارا خرچ ہوا ہے اور ہم صرف یہی چند روپے لے کر اس جگہ سے کہیں دور نکل جائیں گے، یہی ہمارے لیے بہت ہوگا۔ میری والدہ کی اس غیرت اور خودداری کو دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے کہا کہ آپ پہلے زمین پر سے تو اٹھیں اور چارپائی پر چلیں، پانی پئیں، پنکھے کی ہوا تو لیں، اس کے بعد میں کچھ کرتا ہوں۔ ہم نے محمد ریاض صاحب کو منتظم اعلیٰ کا درجہ دیتے ہوئے انہیں اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، حالانکہ محترم محمد ریاض صاحب خود بھی اس علیحدہ کمرے میں ہونے والی کارروائی کے چشمدید گواہ تھے اور اس کارروائی کے دوران اکثر ہمارے ساتھ کمرے میں بیٹھے رہے تھے۔ اب ذرا سوچئے کہ میں نے تو پنچایت والے دن فون محمد ریاض صاحب کو بتا دیا تھا اور اس کے اگلے ہی روز ہم سب نے انہیں اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور زیادتی بھی بتا دی تھی، لیکن اس کے باوجود زیادتی پر زیادتی اور ناانصافی پر ناانصافی کی حقیقت کو جانتے ہوئے بھی میرے خلاف برادری اعلامیہ شائع کیا گیا،
جس میں مجھے منحرف بتایا گیا اور کہا گیا کہ میں نے معاہدے سے انحراف کر لیا۔ سچ پوچھئے تو میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ انہوں نے میری باتوں کو انحراف کس طرح سے قرار دے دیا۔ انحراف تو تب ہوتا ہے جب اقرار پایا جائے۔ آخر وہ چیز کس طرح انحراف قرار پا سکتی ہے جس کے اقرار کے پیچھے مجبوری کار فرما ہو؟ انحراف کے لیے اقرار باللسان و تسلیم بالقلب شرط ہے، اور کسی بھی معاہدے سے انحراف صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے جب پہلے اس کو زبان اور دل سے تسلیم کیا جائے۔ اور میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں کہ اس فیصلے میں ہم لوگوں کی دلی رضامندی اور خوشی شامل ہی نہیں تھی، اور ہم میں سے کوئی بھی اس معاہدے سے قطعی طور پر خوش نہیں تھا، بلکہ ہم صرف اور صرف ان اثرات کے زیر اثر تھے جو ان کے مباحثوں نے ہمارے دماغوں پر مرتب کیے تھے۔ ہمیں ساری رات ستایا گیا، اور ستم ظریفی یہ کہ جب میں ان کے دام میں نہ آیا تو مجھے میری اپنی ہی والدہ کے ہاتھوں مجبور کرنے کی کوشش کی گئی۔ لہٰذا ان ساری باتوں کے زیر اثر میرا باہر آ کر سین میں فیصلے کا اختیار ان لوگوں کے حوالے کر دینے کی بات کر بیٹھنا بامر مجبوری تھا اور ایک وقتی اور جذباتی رد عمل تھا۔ جناب برادری معززین، یہ بالکل درست بات ہے کہ ہم فیصلہ 11 جون پر دلی طور پر رضامند نہیں تھے، لیکن میں حلفاً بیان دیتا ہوں کہ اس کے باوجود ہم نے اس فیصلے سے انکار نہیں کیا تھا، اور نہ ہی ہم نے اس فیصلے پر کوئی اعتراضات اٹھائے، بلکہ ہم تو اس علیحدہ کمرے والی کارروائی کے متعلق بھی اپنی زبانیں بند رکھے ہوئے تھے اور اپنے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کو اللہ کے سپرد کر چکے تھے۔ ہمیں اس بات کا افسوس ضرور تھا کہ برادری اکٹھ کے موقع پر ہمیں مجبور کر کے فیصلہ کروایا گیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود ہم انکار کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ نہ تو میں انکار کو بہتر سمجھتا تھا، نہ میری والدہ اور ہمشیرہ انکار کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی میرے بھائی اس بات پر قائل تھے کہ برادری فیصلے سے انکار کر دیا جائے، بلکہ ہم سب کی مشترکہ رائے یہ تھی کہ اب چونکہ ہماری پوری برادری اس فیصلے میں شامل ہو گئی ہے اور اس میں بہت سارے بزرگ ہیں، اس میں دعائے خیر کرائی گئی، کلام پاک پڑھی گئی، صلح کرائی گئی، لہٰذا اب ہم اپنے برادری معززین اور بزرگوں کے احترام میں اس برادری فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن پھر جناب محمد ریاض صاحب کی فون کال آئی، اور یہ شام 5:30 بجے کا وقت تھا، جب میں اپنی والدہ کو سہارا دے کر زمین سے اٹھا کر چارپائی تک لایا اور انہیں پانی پلا رہا تھا، تو ٹھیک اسی وقت اسی لمحے جناب محترم محمد ریاض صاحب کی فون کال آ گئی، اور انہوں نے فون کر کے مجھ سے کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ پنچایت میں ہونے والے فیصلے سے خوش اور مطمئن نہیں ہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کو ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ فیصلے کے وقت اور فیصلے کے بعد آپ سب لوگوں کے چہروں سے میں نے ذاتی طور پر یہ اندازہ لگایا ہے کہ آپ اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں، اور اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ پر کوئی زبردستی اور کوئی دھونس نہیں ہے۔ ہم نے کون سا ابھی کوئی دستاویزات بنا لی ہیں، اور ہم نے ابھی کون سا کوئی فیصلہ کر دیا ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر بندہ مطمئن نہ ہو تو پھر کیا ضرورت ہے فیصلہ تسلیم کرنے کی؟ اگر بندہ مطمئن نہ ہو تو پھر فیصلے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ میں نے تو یہ بات ہی نہیں کی ہے کہ میں فیصلے سے مطمئن نہیں ہوں، جس پر جناب محمد ریاض صاحب نے جواب دیا کہ بس مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ تو صرف آپ کے محسوس کرنے والی بات ہے، ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، جس پر جناب محمد ریاض صاحب نے کہا کہ دیکھیں ابھی کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا ہے، نہ تو کسی کے سائن ہوئے ہیں اور نہ ہی انگوٹھے لگے ہیں، اور میں نے فیصلے کو خود روک دیا ہے۔ میں نے کہا کہ جناب آپ میری بات سمجھنے کی کوشش تو کریں، بھلے ہی اس میں ہماری دلی رضامندی شامل نہیں ہے، لیکن جب میں نے ایک بار کہہ دیا اور جب فیصلہ ہو گیا، جب زبان ہو گئی اور جب میں نے فیصلے کا اختیار آپ بزرگوں کو دے دیا، تو اب میں بزرگوں کی بے احترامی کیوں کروں؟ جس پر جناب محمد ریاض صاحب نے جواب دیا کہ وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں اب فیصلے کو روک چکا ہوں۔ اگر بندہ مطمئن نہ ہو تو پھر فیصلے کا کوئی مزہ نہیں اور کوئی فائدہ نہیں۔ ہیلو ہیلو جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی۔ اچھا
اور میں کہ بس کوئی تسا محسوس میں نہیں ہوا بھائی کوئی مطمئن لے بس مامو تواڈے سامنے دی گل جڑیاں ہوئیاں مطلب نہیں اگر مطمئن نہیں تو کوئی دوست نہیں ایسا کہ کوئی دستاویزات بنائیے ہاں ہاں جی ہاں ہاں جی السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. میں چاہتا کوئی مطمئن نہیں تو کوئی نہیں ہے یہ کہہ رہا کوئی ایسا کوئی فائنل کیتا ہے کوئی اس کی دستاویزات بنائیے ٹھیک ہے نا. ہاں کوئی ایسی گل نہیں ہے جتنے بندہ مطمئن نہ ہو اس کو کہڑی ضرورت ہے ٹھیک ہے نا. بندہ مطمئن نہ ہوئے تو بات فائدہ تو نہیں ہے نا. ہاں جی صحیح ٹھیک ہے نا. صحیح کہہ رہے ہو لیکن میں تو کوئی نہیں ہے گل کیتی بھی میں مطمئن نہ. ہاں میں نے کوئی محسوس ہویا یہ محسوس ہویا نہیں تو تواڈی محسوس کرنے والی گل ہے مطلب لیکن وہ تو پتہ ہے بھئی یہ چیزاں جڑیاں ساریاں اتنے مہینے دی وچ ہونیاں رہیاں اتنی گلاں ہیں بے تحاشا وہ سارا ٹیم جڑا ساڈا اندر لگ گیا. ایک میٹنگ چل رہی ہے ایک گفتگو آئی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے اس تک جویں گل چلدی پئی آئی وہ اندر جتنی دیر اندر بیٹھے رہے ہیں وہ ساری دیر اندر ہی بیٹھے رہے ہیں بس صرف تواڈے نال یا باہر تے فاروق انہاں دے نال گفت حبیب وچ زیادہ تر ہو میں کہتا بھائی یہ کہڑا کوئی دستاویزات ہوئی ہے بندہ مطمئن نہیں ہے تو اس کا وہ پھر وہ مزہ نہیں ہے نا. کیا خیال ہے یہ شے نہیں ہے مزہ تو نہیں نہ آتا جس میں بندہ مطمئن نہ ہوئے. جی ہاں ہاں کوئی ایسی گل نہیں ہے اور یہ کہہ رہا کوئی ایسا کوئی فائنل کیتا وہ نہ کسی نے سائن ہوئے نہ کوئی دستاویزات بنی ہے ٹھیک ہے نا. اچھا ہاں میں کہ جتنے ٹائم وہ مطمئن نہیں ہوں گے دو فریق ہاں تو اس واسطے میں اس کو روک دیتا ٹھیک ہے نا. نہیں وہ گل میری گل سمجھو نا باویں اس وچ شامل ہے ذہنی یا دلی رضامندی شامل ہے یا نہیں شامل ہے لیکن جس وقت ایک باری کہہ دیتا بھئی ہو گیا بس چھوڑو تو بات بہرحال میں محسوس کرنا کہ فریق مطمئن نہیں ہے. تواڈے سامنے دی گل ہے مامو جی جتنیاں بے تحاشا گلاں تواڈے نال ذکر کیتیاں گئیاں او دا 1% بھی اوتھے میں بولن دا یعنی کہ یہ بس ساری چیزاں ہیں اللہ تعالی خیر کرے. جلے زبان ہو گئی جلے تساں آکھ دیتا وا تواڈے بزرگاں دا میں دسیا سارے دے سامنے بھئی جو بھی تواڈا فیصلہ ہے لیکن ایک جی ہوندی ہے نا خوشی جی ٹھیک ہے نا. خوشی میں نظر نہیں آئی. بہرحال دیکھ لو سوچ لو یہ امین آدمی مشورہ کر لے میں اس کو کوئی حتمی شکل نہیں دیتی اور نہ دے ٹھیک ہے نا. اچھا ہاں ٹھیک ہے. ہاں کوئی زبردستی دوست نہیں ہے سمجھ گئے نا. ہاں ٹھیک ہے مامو جی بات میں سمجھ آ گئی میں بات انشاءاللہ رابطہ کرنا تو ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ. جناب برادری معززین محترم محمد ریاض صاحب کی اس فون کال نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا. میں برادری فیصلے سے انکار تو نہیں کرتا تھا لیکن دل ہی دل میں یہ خواہش رکھتا تھا کہ ہم برادری کٹ کے موقع پر اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور اس علیحدہ کمرے کی کارروائی کے بارے میں تمام برادری معززین کو بتائیں تاکہ سب کو یہ علم ہو سکے کہ ہمیں مجبور کر کے فیصلہ کروایا گیا ہے لیکن اس کے باوجود ہم برادری معززین کے احترام میں اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. لہٰذا میں نے جناب محمد ریاض صاحب کی اس فون کال کے بعد اپنی والدہ اور ہمشیرہ اور اپنے بھائی کے ساتھ مشورہ کیا اور اس کے بعد آخرکار ہم سب لوگ اس نتیجے پر پہنچے کہ ہم فیصلے سے انکار تو نہیں کریں گے لیکن ہم پنچایت 11 جون کے موقع پر اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی اور زیادتی کے بارے میں تمام برادری معززین کو ضرور بتائیں گے. اور دوسرا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری کچھ باتیں ہیں جو ادھوری رہ گئی ہیں اور کچھ شکایات ہیں جو ہمیں حاجی محمد اقبال صاحب کے ساتھ ہیں جنہیں بیان کرنے کا موقع ہمیں پنچایت 11 جون میں نہ ملا تھا. ہم ان تمام تر شکایات اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے جناب محمد ریاض صاحب سے یہ گزارش کریں گے
کہ وہ ہماری حاجی محمد اقبال صاحب کے ساتھ ایک چھوٹی سی برادری میٹنگ ارینج کروا دیں تاکہ ہم اپنی باتیں کر سکیں۔ لہٰذا ہم نے ایسا ہی کیا اور یہ 2 نکاتی ایجنڈا لے کر ہم جناب محمد ریاض صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم چاروں نے فیصلے کے تیسرے روز ان سے جا کے ملاقات کی اور ہم نے کہا کہ ہم برادری معززین کو اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں اور حاجی محمد اقبال صاحب کے ساتھ ایک چھوٹی سی میٹنگ رکھنا چاہتے ہیں۔ اور میں حلفاً کہتا ہوں کہ ان 2 موضوعات کے علاوہ ہم نے جناب محمد ریاض صاحب کے ساتھ کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی ہم نے فیصلے سے انکار کیا۔ لیکن جناب والا، اس کے کچھ ہی دنوں بعد جناب محمد ریاض صاحب نے پنچایت 11 جون کے برادری فیصلہ کی تحریر تیار کروا لی اور ایک کمپیوٹر تحریر بنوا کر مجھے واٹس ایپ کی اور مجھ پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ آپ یہ تحریر اپنے اعتماد کے لوگوں کو دکھائیں اور ان سے مشورہ کریں۔ اگر ان کی رائے اس برادری فیصلے کے حق میں ہو تو معاہدے کو تسلیم کر لیں، اور اگر ان کی رائے کے مطابق برادری فیصلہ درست نہ ہو تو آپ انکار کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہیں اور آپ پر کوئی جبر اور کوئی دھونس اور کوئی زبردستی نہیں ہے۔ سامعین، میں نے جناب محمد ریاض صاحب کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ تحریر متعدد علماء کرام اور وکلاء کو دکھائی، جنہوں نے یہ رائے دی کہ یہ تحریر قانون اور شریعت کی روشنی میں درست نہ ہے، اور میں نے 2-2.5 ہفتوں میں ہی یہ رائے لے کر جناب محمد ریاض صاحب کو جوہر آباد میں ملاقات کے دوران بتا دی۔ اب ذرا سوچئے کہ میں نے تو جناب محمد ریاض صاحب کو بتا دیا تھا کہ میری طرف سے انکار نہیں ہے، اور انہیں وکلاء کی رائے بھی بتا دی تھی اور علیحدہ کمرے کی کارروائی بھی بتا دی تھی اور فیصلے میں مناسب درستگی کی رائے بھی دے دی تھی۔ تو اس موقع پر جناب محمد ریاض صاحب کا اپنا اور انتظامی فرض یہ بنتا تھا کہ آج خود اس فیصلے کو وائڈ قرار دیتے یا کوئی ترمیم عمل میں لاتے، لیکن ایسا نہ کیا گیا اور الٹا زیادتی پر زیادتی اور ناانصافی پر ناانصافی کے انکار کا ملبہ مجھ پر ڈال دیا گیا اور میرے خلاف برادری اعلامیہ شائع کیا گیا، جس میں مجھے منحرف بتایا گیا اور کہا گیا کہ میں نے برادری فیصلے سے انحراف کر دیا۔ اور میں اس ویڈیو کے توسط سے جناب محمد ریاض صاحب سے برادری معززین کو گواہ بنا کر پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مجھ پر کوئی زبردستی اور کوئی دھونس نہ تھی تو پھر میرے حقیقت حال بتانے کو جرم کیوں بنا دیا گیا اور میرے خلاف برادری اعلامیہ کیوں شائع کیا گیا؟ میرا دامن پاک تھا اور صاف تھا اور اس قابل نہیں تھا کہ اس پر کوئی غلاظت پھینک جاتا، اور میں اس سے پوچھتا تک نہیں۔ میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے خلاف شائع کیے گئے اعلامیے میں اصل حقائق اور وجوہات کو ذکر کرنے سے جان بوجھ کر چشم پوشی کی گئی ہے، اور اس اعلامیے میں نہ تو عوام الناس کو پنچایت کے دوران اور پنچایت کے بعد پیش آنے والے حالات اور واقعات بتائے گئے اور نہ تو معاہدے پر دستخط نہ ہونے کی وجوہات بتائی گئی۔ الٹا یہ کہا گیا کہ 4 ماہ کی محنت، محمد رفیق نے برادری کی 4 ماہ کی محنت ضائع کر دی۔ بھائی کون سی محنت؟ کس محنت کی بات کرتے ہو آپ لوگ؟ محنت تو ہم نے کی ہے، اور ہم اول دن سے مسلسل 4 ماہ تک اپنے ہی جائز حق کے لیے اور اس کے حصول کے لیے محنت کرتے رہے۔ ہر دوسرے تیسرے دن اور ہر ہفتہ 10 دن بعد آپ ہمیں فون کر کے بلواتے رہے، اور ہم لبیک کہہ کر اپنی مصروفیات کو ترک کر کے آپ کے پاس پہنچتے رہے اور گھنٹوں آپ کے ساتھ گفتگو میں شریک رہے، اس اعتماد اور بھروسے کے سبب کہ ہماری باتوں کو اہمیت دی جا رہی ہے اور ہمیں سنا جا رہا ہے۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہماری کسی ایک بات کو بھی نہ سنا گیا اور ہماری کسی ایک بات کو بھی شامل معاہدہ نہ کیا گیا، اور یہ جو اعلامیہ شائع کیا گیا ہے اس کے تمام مندرجات میں واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ سراسر جھوٹ اور دروغ پر مبنی ہیں۔ یہ ایک جھوٹ کا پلندہ ہے۔ اگر اس پر نظر دوڑائی جائے تو جو 2 تصاویر شائع کی گئی ہیں، ان میں سے ایک تصویر جو کہ دائیں طرف ہے، جس میں میں حاجی محمد اقبال صاحب سے گلے مل رہا ہوں۔ حاجی محمد اقبال صاحب میرے چچا ہیں، ان سے اختلافات اپنی جگہ، لیکن ان کے ساتھ بہت سارے رشتے ہیں، اور میری تعلیم اور میری تربیت اس بات کی اجازت مجھے ہرگز نہیں دیتی کہ میں ان سے کوئی خار رکھوں، اور اپنے چچا سے گلے ملنے میں مجھے کوئی آر نہیں تھا۔ لیکن بات صرف اتنی سی تھی کہ میں صرف انصاف اور قانون کی روشنی میں اور حق پر مبنی فیصلے کے بعد ہی ان سے ملنا چاہتا تھا، اور اس سے قبل ان سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔
لیکن برادری پنچایت کے موقع پر ایسی ہوا چلا دی گئی اور ایسا ماحول بنایا گیا اور مبارکبادوں اور مٹھائیوں کا سلسلہ شروع کیا گیا کہ جس سے ظاہر ہو کہ دونوں فریق بخوشی اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور اس دوران جب میں ایک کنارے پر کھڑا تھا تو نے کہیں سے پیچھے سے آ کر مجھے کمر پر آگے کی جانب دھکا دے کر حاجی محمد اقبال صاحب پر گرا دیا، جس کے بعد مجھے حاجی محمد اقبال صاحب سے ملنا پڑا۔ اس کے بعد محمد ریاض صاحب نے میرے بازوؤں کو پکڑ کر حاجی محمد اقبال صاحب کی کمر پر رکھا اور اسی دوران موبائل فونز پر کیمروں کی کلکس کی آوازیں گونج اٹھی۔ یہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو میرے خلاف کی گئی، اور پنچایت کو خراب کرنے کے ماسٹر مائنڈز بخوبی جانتے ہیں کہ پنچایت کے بعد میں سچائی ضرور بیان کروں گا، لہٰذا سچائی کے ظاہر ہو جانے کے خوف کی وجہ سے انہوں نے پہلے ہی سے پلاننگ کر لی تھی تاکہ بعد میں تصاویر کا حوالہ دے کر مجھے مکر جانے والا ثابت کیا جا سکے۔ اب ذرا دوسری تصویر کو دیکھیے جو کہ بائیں جانب والی تصویر ہے، جس میں مجھے حاجی محمد اقبال صاحب کے ہمراہ کھڑے دکھایا گیا ہے، اور میں اپنے تمام دیکھنے والوں اور تمام سننے والوں کو کھلی دعوت فکر دیتا ہوں کہ براہ کرم صدق کے دل کے ساتھ اور غور سے دیکھیں اس تصویر کو اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا میرے چہرے پر آپ کو کہیں سے بھی خوشی اور مسرت کی معمولی سی بھی جھلک نظر آ رہی ہے؟ کیا میں فیصلے کے بعد خوش کھڑا دکھائی دیتا ہوں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس تصویر سے میرے اندر کی کیفیت کھل کر عیاں ہو رہی ہے، اور بے شک یہ تصویر میرے دلی رنج اور اذیت کی عکاس ہے، اور اس بات کا بین ثبوت ہے کہ اس فیصلے سے میں قطعاً خوش نہیں ہوں۔ اس کے بعد اب ذرا تصویر کے نیچے موجود تحریر پر نظر دوڑائیے، جہاں یہ جھوٹ بول دیا گیا کہ فریق دوئم محمد رفیق نے تمام کارروائی کو مسترد کر دیا اور معاہدے سے منحرف ہو گیا اور کہا کہ یہ فیصلہ ہمیں منظور نہیں ہے، جبکہ میری اس ویڈیو کے بعد احباب جان چکے ہیں کہ میں نے فیصلے سے انحراف نہیں کیا تھا، بلکہ میں نے صرف علیحدہ کمرے کی کارروائی کا ذکر کیا، اور اس انحراف کے متعلق تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ انحراف کے لیے دلی رضامندی شرط ہے، اور وہ اقرار کوئی اقرار نہیں جس میں دباؤ شامل ہو۔ اس کے علاوہ محترم محمد ریاض صاحب نے مجھ پر یہ ذمہ داری بھی عائد کر رکھی تھی کہ میں یہ تحریری معاہدہ اپنے کسی اعتماد کے بندے کو دکھاؤں اور اس سے مشورہ کرنے کے بعد انہیں بتاؤں، لہٰذا میں نے متعدد لوگوں کو دکھایا جنہوں نے رائے دی کہ یہ تحریر خلاف قانون اور خلاف شریعت ہے، اور یہ بات میں نے پنچایت کے کچھ دنوں کے بعد جوہر آباد میں محمد ریاض صاحب کو بتا دی تھی، اور میری اس بات کو سننے کے بعد محمد ریاض صاحب کا اخلاقی اور انتظامی فرض یہ بنتا تھا کہ وہ برادری اعلامیہ میں مجھ پر الزام لگانے کی بجائے اپنے اعلامیہ میں برادری کو علیحدہ کمرے کی کارروائی کے متعلق بتاتے اور دوسرا وکلاء کی قانونی رائے کا ذکر کرتے، لیکن مذکورہ اعلامیہ میں ان دونوں چیزوں کے بارے میں برادری معززین کو آگاہ نہ کیا گیا اور حقیقت کو چھپایا گیا۔ لیکن برادری معززین، میں حقائق سے چشم پوشی نہیں کروں گا اور برادری کو یہ حقیقت بتانا چاہوں گا کہ پنچایت 11 جون 2022 کے معاہدے پر سائن نہ کیے جا سکنے کی 5 بنیادی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، نمبر 2، پنچایت کی کارروائی کا غیر شفاف ہونا اور 30 افراد کی آنکھوں میں دھول جھونک کر میں 6 افراد کا اندر علیحدہ کمرے میں گفتگو کرنا۔ نمبر 3، جناب محمد ریاض صاحب کا خود مجھے فون کال کر کے کہنا کہ آپ برادری فیصلے سے انکار کرنے میں آزاد ہیں اور آپ پر کسی قسم کی کوئی زبردستی اور کوئی دھونس نہیں ہے۔ نمبر 4، میرے مشورے کے لوگوں، وکلاء اور علماء کا اس معاہدے کو غیر قانونی اور غیر شرعی قرار دینا۔ نمبر 5، پنچایت فیصلے کے دن ہم میں سے کسی ایک کا بھی برادری فیصلے سے دلی طور پر رضامند نہ ہونا۔ سامعین، اس اعلامیہ میں اگلی لائن میں بڑے دھڑلے سے یہ کہا گیا ہے کہ فریق دوئم محمد رفیق کوئی بھی مدلل ثبوت پیش نہ کر سکا اور لیت و لال سے کام لیتا رہا۔ محترم برادری معززین، اچھی طرح غور سے سن لیجئے کہ میں نے فیصلے کے 1.5-2 ماہ قبل ہی فیصلے کے تحریری ثبوت
برادری معززین کو پیش کر دیے تھے، جو کہ محترم محمد ریاض صاحب اور محمد اسماعیل صاحب اور جناب محمد نور الحسن صاحب اور بھائی محمد ابو الحسن صاحب، محمد امیر صاحب اور بھائی سعید صاحب اور محمد فہیم صاحب نے بچشم خود دیکھے، پڑھے، سمجھے اور ان ثبوتوں کی تصاویر کھینچی اور مجھ سے ان کاغذات کی فوٹو کاپیاں کروا کر حاصل کر لی، لیکن برادری اعلامیہ میں یہ جھوٹ بولا گیا کہ میرے پاس کوئی بھی مدلل ثبوت نہ تھا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ثبوت بھی یہ خود ہیں اور گواہ بھی یہ خود ہیں۔ یہ مدلل ثبوت دراصل تحریری ثبوت ہیں، جو کہ 2 عدد درخواستوں اور متعدد اسٹاموں پر مشتمل ایک پوری فائل ہے، جو کہ باقاعدہ اور باضابطہ طور پر جاری شدہ اسٹام ہیں اور وکلاء کے تصدیق شدہ ہیں، اور ان پر جور آباد مکان کے تمام ورثاء کے دستخط اور انگوٹھے موجود ہیں، اور ان پر واضح طور پر تحریر شدہ ہے کہ جور آباد مکان کے تمام ورثاء جور آباد مکان میں سے اپنے اپنے حصے سے صوفی محمد اشرف کے حق میں دستبردار ہوتے ہیں، اور تمام ورثاء جور آباد مکان سالم صوفی محمد اشرف صاحب کے نام پر انتقال کروانا چاہتے ہیں۔ یہ فائل حاجی محمد اقبال صاحب نے از خود بنوا کر میری ہمشیرہ کی موجودگی میں میری والدہ کے حوالے کی تھی۔ یہاں پر میں ایک بات نہایت وضاحت سے کہنا چاہوں گا کہ جب برادری معززین نے مجھ سے تحریری ثبوتوں کی فوٹو کاپیاں کروا کر حاجی محمد اقبال صاحب کے سامنے پیش کی، تو حاجی محمد اقبال صاحب نے اس فائل کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ فائل اور یہ اسٹام اور یہ تحریریں اور یہ دستخط اور یہ انگوٹھے سب کے سب جھوٹ ہیں۔ اور ٹھیک اس سے کچھ ہی روز قبل جب نے حاجی محمد اقبال صاحب کے پاس جا کر یہ بات کہی کہ جب آپ مانتے ہیں کہ جور آباد مکان کا فیصلہ پنچایت 1998 میں ہو گیا ہے، تو پھر جور آباد مکان کا فیصلہ تسلیم کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حاجی محمد اقبال صاحب نے جواب دیا کہ ہاں، میں پہلے مانتا تھا کہ جور آباد مکان کا فیصلہ پنچایت 1998 میں ہو چکا ہے، لیکن اب میں اسے تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ اب میں ہو گیا ہوں، اور اس بات کا تذکرہ سینکڑوں بار متعدد محفلوں میں سب کے سامنے کر چکے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں جو کہ معاہدے سے منحرف بھی نہیں ہوا، مجھ پر تو جھوٹا الزام لگا کر برادری میں رسوا کرنے کے لیے سازشی اعلامیہ شائع کر دیا گیا، لیکن جب بات آئی حاجی محمد اقبال صاحب کی کے خلاف کوئی اعلامیہ شائع نہ کیا گیا۔ یہ کیسا انصاف ہے، یہ کیسا دستور ہے، یہ کیا اندھیر ہے؟ مجھ پر تو بے گناہ ظلم کیا گیا، جبکہ حاجی محمد اقبال صاحب انہیں ایک لفظ تک نہیں کہا گیا، اور اس کے بعد اس اعلامیہ میں میرے بارے میں ٹال مٹول کا لفظ استعمال کر دیا گیا، جو کہ ایک ناقابل بھروسہ انسان کی نشانی ہے۔ لہذا اس لفظ کو استعمال کر کے مجھے ایک بے اعتبار اور بے اعتماد اور جھوٹے انسان کے طور پر ظاہر کیا گیا۔ اس ضمن میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب جناب محمد ریاض صاحب نے مجھے فیصلے کے بارے میں اپنے کسی اعتماد کے بندے سے رائے لینے کی ذمہ داری لگائی تھی، تو اس میں مجھے کچھ روز کی تاخیر ہوئی، اور اسی تاخیر کو برادری اعلامیہ میں ٹال مٹول کہہ دیا گیا، اور حتیٰ کہ میں نے ایک بار ان کے مسلسل فون کرنے کی وجہ سے انہیں تسلی اور اطمینان دینے کے لیے یہ تک بھی کہہ دیا تھا کہ میں مانتا ہوں معاہدے کو، اور میں کر دوں گا سائن، اور ہو جائیں گے دستخط وغیرہ وغیرہ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں اتنے زیادہ مسائل تھے کہ کوئی بھی واضح اور حتمی بات کرنا میرے لیے سخت دشوار ہو گیا تھا، کیونکہ اس مسئلے میں ایک فریق مخالف ہی میرے مد مقابل نہ تھے، بلکہ کئی دیگر رشتہ دار اور قریبی عزیز بھی فریق مخالف کی حمایت میں اس تحریری معاہدے کو تسلیم کروانے پر بضد تھے۔ لہٰذا ایسے حالات میں کئی قریبی رشتہ داروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرے لیے یہ قطعی طور پر مشکل اور کٹھن امر تھا کہ میں فوری طور پر کوئی واضح رد عمل دے پاتا، لیکن افسوس، صد افسوس کہ وہ لوگ جنہیں میں اپنا سمجھ رہا تھا اور جن کی حیثیت اور جن کا مقام میرے لیے نہایت اہم اور محترم تھا، اور جن کے احترام کی وجہ سے میں کھل کر بات تک نہیں کر رہا تھا، انہی لوگوں نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی اور مجھے ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کوشش کے پیچھے کیا حقیقت کار فرما ہے،
سامعین، میں آپ کے سامنے یہ حقیقت بھی کھول کر بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ کس کے کہنے پر ہوا۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جب میں نے حاجی محمد اقبال صاحب سے نہایت مؤدبانہ طریقے سے اپنے حق کا مطالبہ کیا تو جواب کے طور پر انہوں نے مجھے یہ دھمکیاں دی تھی کہ اگر تم رقصیدہ نورپور اراضی کا نام بھی لوگے تو میں تمہیں پوری برادری میں ذلیل کر کے رکھ دوں گا اور تمہاری حیثیت کتوں سے بھی بدتر کر دوں گا۔ یہ حاجی محمد اقبال صاحب کی جانب سے مجھے دھمکی تھی کہ وہ مجھے برادری میں ذلیل و رسوا کر دیں گے، لہذا یہ برادری اعلامیہ اسی دھمکی کا شخصانہ ہے اور اسی دھمکی کا تسلسل ہے۔ اس کے بعد اس اعلامیے میں فریق اول حاجی محمد اقبال صاحب کے متعلق یہ لکھا گیا کہ فریق اول حاجی محمد اقبال صاحب نے برادری سے ہر قسم کا تعاون کیا اور برادری کی ہر بات تسلیم کی، لیکن محمد رفیق نے مسترد کر دی۔ جناب برادری معززین، وہ سب لوگ جو میری بات کو غور سے سن رہے ہیں، میں آپ کو متوجہ کرتا ہوں کہ ہمارا جائیداد کا تنازع 4 ماہ چلا، اور اس کے ابتدائی دور میں جب حاجی محمد اقبال صاحب کو یہ علم ہو گیا فریق دوئم محمد رفیق کسی طور پر بھی اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، تو حاجی محمد اقبال صاحب نے متعدد معززین سے واشگاف الفاظ میں کہا کہ اگر اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تو پھر یوں کر دیا جائے کہ ماضی کے ہر فیصلے کو مسترد کر دیا جائے اور قانون اور شریعت کی روشنی میں نئے سرے سے از سر نو وراثتی تقسیم عمل میں لائی جائے اور ڈاکٹر میاں محمد مرحوم کی تینوں جائیدادیں تمام ورثاء میں بمطابق حصے تقسیم کر دی جائیں۔ اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد دوسرے موقع پر شام کے وقت خوشاب برادری میں سے چند لوگ حاجی محمد اقبال صاحب کے کہنے پر حاجی محمد اسلم صاحب کے گھر آئے اور وہاں حاجی محمد اسلم صاحب کے کمرے میں بیٹھ کر بھائی محمد اسماعیل، محمد امیر، محمد نور الحسن اور محمد ابو الحسن کی موجودگی میں مجھے اور میری والدہ کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ رقصیدہ نورپور کی اراضی میں سے اپنا حصہ طلب کریں گے تو اس صورت میں جوراباد والا مکان آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا اور آپ کا کثیر مالیاتی نقصان ہوگا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نقصان نہ ہو، اور آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ رقصیدہ نورپور والی اراضی میں سے اپنا حصہ حاجی محمد اقبال صاحب کے نام پر انتقال کروا دیں اور بدلے میں حاجی محمد اقبال صاحب جوہر آباد مکان کا انتقال آپ لوگوں کے نام پر کروا دینے کے پابند ہوں گے۔ جناب برادری معززین، میری بات توجہ سے سنیے۔ یہ 2 مشورے حاجی محمد اقبال صاحب کی طرف سے برادری میں پیش کیے گئے اور ان دونوں مشوروں کے مطابق ہی مذکورہ 2 عدد تحریری معاہدے بنائے گئے اور وہ مشترکہ برادری اعلامیہ جو میرے خلاف شائع کیا گیا، اس میں شروع میں ان دونوں معاہدوں کا ذکر کیا گیا۔ آپ خود ان معاہدوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس اعلامیے میں پہلی لائنوں میں دیکھیے معاہدہ نمبر 1 اور معاہدہ نمبر 2 پڑھیے تو یہ بات کھل کر روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ پہلا تحریری معاہدہ جس میں تمام جملہ جائیداد کی قانون و شریعت کے مطابق وراثتی تقسیم کی بات کی گئی، وہ عین اس مشورے کے مطابق تحریر کیا گیا تھا جو کہ حاجی محمد اقبال صاحب نے تنازع کے اول دنوں میں سب کو دیا تھا۔ اور اگر دوسرے تحریری معاہدے کی بات کی جائے تو وہ بھی حاجی محمد اقبال صاحب کے دیے گئے دوسرے مشورے کے عین مطابق تیار کیا گیا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا انسان بھی اس دنیا میں ہوگا جو یہ سمجھتا ہوگا کہ کوئی شخص اپنے ہی مشوروں کے مطابق بنائے گئے معاہدے سے انحراف کرے گا؟ اس اعلامیہ میں لکھا گیا ہے کہ فریق اول حاجی محمد اقبال صاحب نے برادری سے تعاون کیا اور معاہدوں کو درست تسلیم کیا۔ ظاہری بات ہے وہ بھلا کیوں تعاون نہ کرتے؟ معاہدے ان کے مشوروں کے عین مطابق ہو رہے تھے اور ان کے مطالبوں کے مطابق تیار کیے گئے تھے، لہذا ان کا تعاون کرنا بنتا ہی تھا۔ میں خدا کا واسطہ دیتا ہوں، یہ المیہ کا وقت ہے، چین سے مت بیٹھیے۔ آپ سب کے ہوتے ہوئے آپ ہی میں سے ایک شریف النفس انسان جس نے نہ تو کبھی کسی کا برا چاہا اور نہ ہی کبھی کسی سے کوئی زیادتی کی، اس کے ساتھ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے اور اس کی ذات و کردار کو داغدار کرنے کی ناپاک سازش کی گئی ہے، اور آپ جو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی خاموشی
آپ کی عاقبت کے لیے بہتر نہ ہوگی اور انصاف اور قانون کی راہ میں رکاوٹ ثابت ہوگی۔ خاموش نہ رہیے اور اس ناانصافی پر مبنی برادری اعلامیہ کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اس اعلامیہ کو تیار کرنے والوں کے ساتھ مکمل سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اور میں ان لوگوں کو بھی مخاطب کرتا ہوں جو پنچایت کے دوران باہر سین میں بیٹھے انتظار کرتے رہے ہیں۔ بے شک آپ لوگ ایک خالص نیت اور ایک نیک ارادے کے ساتھ دونوں خاندانوں کی بہتری کے لیے پنچایت میں شریک ہوئے تھے، لیکن پنچایت میں مخل ہونے والے افراد اور پنچایت کو خراب کرنے والے افراد نے آپ کی اچھی نیت اور آپ کے ارادے کا خیال نہ کرتے ہوئے آپ کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے، اور آپ کو اندھیرے میں رکھ کر اور آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر اور آپ سے حقیقت چھپا کر اور آپ کے ہاتھوں ایک غیر منصفانہ فیصلہ کروانے کی سازش کی اور اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ کو استعمال کیا۔ لہٰذا یہ صرف میرے مجرم نہیں ہیں بلکہ یہ آپ کے بھی مجرم ہیں، اور یہ صرف میرا ہی نہیں بلکہ آپ کا اپنا ذاتی مقدمہ بھی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آخر میں تہ دل سے شکر گزار ہوں ان سب برادری معززین کا جنہوں نے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دو خاندانوں میں صلح کرنے، فسادات کو ختم کرنے اور اختلافات کو مٹانے کے لیے صدق دل کے ساتھ کوشش کی۔ میں ان تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کا شکر گزار ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعائے خیر کرتا ہوں، اور دنیا اور آخرت میں ان کی خیر اور بھلائی کا طلبگار ہوں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے جانبداری سے کام لیا اور یک طرفہ جھکاؤ کی بنیاد پر ایک فریق کی حمایت کی اور دوسرے فریق کی حق تلفی کے مرتکب ہوئے، غلط، غیر آئینی اور غیر قانونی مشورے دیے، غیر منصفانہ اور خلاف قانون فیصلوں کے محرک بنے اور فریق اول کے اعلی کار بن کر مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی اور میرے خلاف پراپیگنڈا کیا، ان تمام لوگوں کے لیے میرے خدا کے ہاں جزا اور سزا محفوظ ہے، اور وہ دن دور نہیں جب ہم سب اپنے رب کی عدالت میں پیش ہونے والے ہیں۔ والسلام، محمد رفیق۔